قرآن عظیم کی مختلف آیات کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو روح جب تک اندر ہے تو بندہ زندہ ہے. روح جب اندر سے نکل جائے تو بندہ وصال کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے نفس. نفس لغوی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے اس کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں. نفس کا معنی خون بھی ہوتا ہے، نفس کا معنی سانس بھی ہوتا ہے. صوفیاء اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جیسے روح بندے کے زندہ رہنے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی نفس اگر تو سلامت رہے، نفس صحیح ہو تو بندے کا ایمان اگر نہ ہو تو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، اور جو پہلے سے موجود ہے وہ ایمان محفوظ رہتا ہے. اگر نفس بگڑ جائے تو پھر بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل نفس ہے، کیونکہ روح سے زندگی ختم ہوتی ہے اور نفس کے بگڑ جانے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. بندے کا ایمان محفوظ ہو، روح نکلے، بندہ ایمان کی حالت میں آگے چلا جائے تو آگے انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے گا. لیکن اگر نفس بگڑ گیا تو پھر ایمان ختم ہوگا. جب ایمان ختم ہو جائے گا تو آخرت اس کی برباد ہو جائے گی. تو یہ جو نفس ہے اس کو آج تھوڑا سا وقت کے حساب سے ہم دیکھیں گے قرآن عظیم کی روشنی میں کہ نفس کیا ہوتا ہے، یہ بگڑتا کیسے ہے، صحیح کیسے ہوتا ہے، اس پر پہرا کیسے دیا جاتا ہے، حفاظت کے پہرے اس پر کیسے بٹھائے جاتے ہیں. یہ 13واں پارہ میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے. اس کی سب سے پہلی آیت ہے. قرآن عظیم یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، بے شک نفس حکم دیتا ہے برائی کا. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر جس پر میرا رب رحمت فرما دے اس کو نفس برائی کی طرف نہیں لے جا سکتا. إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ میرا رب وہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے. یہاں ہمیں ایک چیز سامنے آئی کہ ایک نفس ایسا ہوتا ہے جس نفس کو کہتے ہیں نفس امارہ، یہ برائی کا حکم دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو نفس ہے نفس امارہ، یہ ایسا نفس ہے کہ یہ بندے کو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، ایسا برائی کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ اس کو ملامت بھی نہیں ہونے دیتا، شرمندہ بھی نہیں ہونے دیتا. بندہ برائی کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، اس کے ذہن میں برائی ہوتی ہی نہیں ہے. اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کا مال غصب بھی کر رہے ہوتے ہیں، حقوق مار بھی رہے ہیں، آنکھوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور کئی ایسے ہیں دنیا کے اندر جو کفر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، شرک کر رہے ہیں اور غیر مسلم ہو کر اللہ پاک کے بھی باغی بنے ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بغاوت کی ہوئی ہے، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم غلط رستے پر جا رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. تو جو یہ غلطی کرنے کے باوجود یہ سمجھے کہ میں صحیح ہوں، اس کا نفس یہ نفس امارہ ہوگا. یہ انتہائی خطرناک نفس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے مولا ہمیں اس نفس کے امارہ ہو جانے سے محفوظ فرمانا. یہ سب سے خطرناک نفس ہے جو اندر بندے کے خیالات کو بھی سیدھا نہیں ہونے دیتا. دوسرا جو نفس ہے قرآن عظیم کی آیات میں نفس لوامہ، نفس لوامہ، اس کا ذکر آتا ہے 29ویں پارے میں سورہ القیامہ کے اندر، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اس میں کیا ہوتا ہے، بندہ برائی کی طرف جاتا ہے، سوچتا ہے برائی کرنے کا، بعض دفعہ اس برائی کے اندر مبتلا بھی ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوچا اور سوچنے کے بعد پھر ایک اور سوچ آئی جو اس کو ابھارتی ہے کہ یہ کام مت کرنا، اگر کرے گا تو یہ غلط ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے، بدنامی ہو جائے گی، تیری عزت بنی ہوئی ہے، اگر تو نہیں تو تیرے معاشرے میں اور لوگ ہیں جن کی عزت ہے. یہ جو اندر کشمکش چلتی ہے دو طرح کی، کبھی خیال آتا ہے چلو کر دیتے ہیں دیکھی جائے گی، کبھی آتا ہے مت کرنا پکڑے جاؤ گے بڑی سختی ہوگی، کبھی آخرت کا خوف لائق ہو جاتا ہے فرشتے لکھ لیں گے اور آخرت میں پکڑے جاؤ گے. تو یہ جو دو طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں بندے کے اپنے ہی اندر، یہ ہوتا ہے نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے بندے کو برائی کرنے پر. اگر کوئی بندہ برائی کر دے، غلطی ہو گئی اس سے، اس کے بعد پھر شرمندگی ہوتی ہے اس کو
وہ سوچتا ہے مجھ سے غلط ہوا، اور وہ پھر رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے۔ جب اس طرح کی کیفیت اندر چلتی ہے تو یہ وہ نفس ہے جو نفس لوامہ ہے، اور اس کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ یہ نفس رحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ والا نفس یہ رحمت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ بندہ اس کی وجہ سے توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور پہلا جو میں نے ذکر کیا نفس امارہ، اس میں توبہ کا خیال ہی نہیں آتا، گناہ کیا اور بس کرتے ہی چلے گئے، آگے سے آگے ہی بڑھتے چلے گئے اندھیر نگری میں، وہاں توبہ کا خیال ہی کوئی نہیں ہے، وہاں ایمان بگڑنے کا خطرہ ہے۔ اور یہاں نفس لوامہ میں برائی کے ساتھ اچھائی کا جو خیال آتا ہے، اس کے لیے پھر یہ رحمت بن جاتا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ کر کے واپس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو نفس لوامہ ہے، اسی ہی کے متعلق اس کی ایک اگلی قسم جو ہے نفس لوامہ کی، اس کو کہتے ہیں نفس ملہمہ۔ نفس ملہمہ، ملہمہ، اس کا ذکر قرآن عظیم میں آتا ہے۔ یہ سورہ والشمس وضحاہا، یہ 30واں پارہ ہے۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے نفس کی قسم، کیونکہ اس کو میں نے بنایا اندر، فَأَلْهَمَهَا، تو میں نے الہام کر دیا، اس نفس کو بتا دیا، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کون کون سے کام اس کے لیے نیکی کے کرنے والے ہیں اور کون کون سے کام اس کو برائی کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ تو یہ وہ نفس ہے جو نفس لوامہ کی ایک قسم بیان ہوتی ہے، نفس ملہمہ۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ کشمکش اندر چلتی ہے، بندے کو معلوم ہونا شروع ہوتا ہے یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے۔ مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، پھر کبھی خیال آ جاتا ہے کہ یار میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ میں نے غلطی کی ہے، تو یہ جو غلطی کا احساس ہو گیا یہ ہے نفس ملہمہ، جس کو اندر پتا تھا کہ تو نے غلطی کی، اس غلطی سے واپس پلٹ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اس کو بتا دیا ہوا ہے کہ تیرے اندر کون کون سے کام نیکی والے ہیں اور کون کون سے کام برائی والے ہیں۔ ہر بندے کے اندر نفس ملہمہ موجود ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ڈیٹیل نہیں بیان فرمائی، کوئی لمبی چوڑی نیکیوں کی لسٹ سامنے نہیں رکھی کہ یہ کام سارے نیکی ہیں اور یہ کام سارے برائی ہیں، کچھ ایسا نہیں آپ نے فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما حاکا فی نفسی کا، جو بات تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا کر دے وہ برائی ہے، اس سے بچ جاؤ، اور جو کام تمہارے دل کے اندر کھٹکا نہ پیدا کرے بلکہ وہ کام کرو تو تمہیں اچھا محسوس ہو، تو فرمایا وہ نیکی ہے، وہ کر لو۔ تو جہاں دل کھٹکے میں آ جائے، اندر کشمکش جاری ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ کام برا ہے۔ اور اسی کے آگے ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کھٹکا کس چیز کا اندر آئے؟ کھٹکا اس چیز کا آئے کہ اگر میرے اس کام پر، میرے اس فعل پر لوگوں کو اطلاع ملی کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو لوگ کیا کہیں گے کہ تو نے ایسا کام کر دیا۔ تو یہ جو خیال آنا ہے یہ بندے کے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے گا۔ فرمایا کہ جب یہ ایسا خیال بن جائے تو سمجھ لو کہ وہ کام برا ہے، اس سے بچ جاؤ۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کلام جو معجزہ کا درجہ رکھتے ہیں، جس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، جملہ چھوٹا سا لیکن مفہوم بہت بڑا۔ یہ والا فرمان علی شان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان جملوں میں سے ہے کہ آپ نے ساری برائی کو ایک جملے کے اندر بیان فرما دیا کہ جو تمہارے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے کہ لوگوں کو پتا چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو فرمایا وہ برائی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سوچیں ذرا، اگر خاتون میرے سامنے آئے، میرے گھر کی خاتون ہے، میں ڈانس دیکھ رہا ہوں اور وہاں ناچ گانا ہو رہا ہے اور خاتون بیٹھی ہے، تو میرے لیے شرمندگی کا باعث ہے یا اچھا کام ہے؟ شرمندگی کا باعث ہے، اس کا مطلب کام برا ہے۔ تو ناچ گانا ڈانس یہ سارا دیکھنا بند کرے، نہیں کرنا چاہیے، یہ کروانا بھی نہیں چاہیے۔ شادی بیاہ کے موقع پر
کوئی بندہ یہ دیکھے، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، کسی خاص بندے کی بات نہیں ہے، عام دنوں میں ہم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے میرے گھر کی خاتون کی کوئی بندہ مووی بنائی، میرے گھر کی خاتون کی کوئی بندہ پکچر لے لے، تصویر کھینچ لے؟ کسی بندے کو یہ پسند ہے؟ شادی کا جب موقع ہوتا ہے تو ہم اپنے پلے سے 10,000 20,000 50,000 بعض دفعہ لاکھ دے کر بندے لے کر آتے ہیں کہ آ کر موویاں بناؤ ہمارے گھر کی، اور وہ جو غیر محرم بندہ آ گیا اور وہ بنا رہا ہے، تصویریں کھینچ رہا ہے ساروں کی، عورتوں کے اندر بھی جا رہا ہے، مردوں کے اندر بھی جا رہا ہے، پلے سے پیسے دے کر تصویریں کھنچوا رہے ہیں گھر والوں کی۔ عام دنوں میں نہیں کھنچواتے، صحیح نہیں ہے، جب شادی کا موقع ہے تب کیسے صحیح ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام برا ہے۔ اگرچہ خوشی کے نام پر مجبور ہو جائے بندہ، آنکھیں بند کر لے، اتنی ہمت نہ اپنے اندر لے کر آئے کہ میں اپنے گھر والوں کو سمجھا سکوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کا ایمان کمزور درجے پر ہے کہ وہ اتنی پاور نہیں رکھتا کہ اس برائی کو ختم کرے، لیکن اس برائی کو برائی کہے گا، اس کو اچھائی نہیں کہہ سکتا وہ، کیونکہ یہ دل کے اندر کھٹکا پیدا کر رہی ہے۔ وہ بندہ جو مووی بنانے والا ہے وہ تصویر بناتا پھر ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اور دوست احباب اندر داخل ہو جائیں کہ یار ٹھیک ہے، یہ جو اندر گیا ہوا عورتوں کے پاس تصویریں کھینچ رہا ہے، مووی بنا رہا ہے، تو میں بھی چلا جاتا ہوں، میں بھی 4 تصویریں لے لیتا ہوں، جانے دیں گے اندر؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کام برا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے دل کو بتایا ہوا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، برائی سمجھتے ہوئے اس کو کیا جاتا ہے، دوسرے بندوں کو اندر جانے نہیں دیتا، اس کو پیسے دے کے اپنے پلے سے کہتے جاؤ تصویریں کھینچ کر لاؤ ہماری فیملی کی، اور وہ بڑے پوز بنواتا ہے، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم جانتے ہوئے انجان بھر کر وہ برائی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور معاشرے میں ان کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور یہ کلچر ہندوؤں کا کلچر جو ہمارے مسلمان اپنائے۔ تو یہ ہے میرے پیارے بھائیو تیسرا نفس، اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ ملہمہ، جس کی میں نے کہا نفس ملہمہ، پتہ ہے اندر کہ یہ کام برا ہے لیکن پھر بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس بندے کو اللہ پاک اگر مہربانی فرمائے تو وہ توبہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا نفس آتا ہے نفس مطمئنہ، سارے بولیے گا نفس مطمئنہ۔ یہ جس بندے کا نفس بنتا ہے نا مطمئنہ، وہ سمجھ لے کہ میرے اوپر اللہ پاک نے بہت بڑا کرم فرما دیا، اتنا بڑا کرم اس پر ہو گیا کہ وہ ساری زندگی سجدے میں گزار دے تو وہ بندہ اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے سورہ الفجر، 30واں پارہ ہے، بالکل اس کی آخری آیات ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ایسے نفس والے کو اللہ پاک خود اپنے رحمت والے جملوں سے مخاطب فرماتا ہے، اپنے رحمت والے کلام سے مخاطب فرماتا ہے۔ نفس مطمئنہ جس کا ہو جائے اللہ پاک اس کو بلاتا ہے اپنی طرف، اے نفس مطمئنہ آ میری بات سن، میری طرف متوجہ ہو۔ اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا یہ کیسے بنتا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ سب سے پہلے میں نے ذکر کیا وہ بندے کا نہ ہو، کیونکہ نفس امارہ نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے۔ نفس لوامہ، یہ جو ملامت کرتا ہے بندے کو اور نیکی کی طرف لے آتا ہے، توبہ کرنے پر بندے کو مجبور کر دیتا ہے۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ گناہ سے ایسے نکل کر آ جاتا ہے جیسے تھنوں کے اندر سے دودھ نکال لیا جائے، وہ دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی بندہ جب گناہوں سے نکل کر آ جاتا ہے تو دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ یہ نفس لوامہ بندے کو ایسی توبہ پر لے کر آ جاتے ہیں، اور اللہ پاک نے یہ چاہا ہے کہ مجھ سے جب توبہ کرو تو ایسی ہی توبہ کیا کرو جس کو توبۃ نصوحا کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ وہ پکی توبہ ہوتی ہے کہ بندہ جس گناہ سے نکل کر آ جائے دوبارہ اس میں واپس نہ جائے۔ تو ایسا جب نفس بن جائے وہ پھر بندہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے، نہ تو اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے۔ یہ 5 چیزیں تصوف کے جو ہمارے ماہرین نے لکھی، ایک ہے ناک، یہ میں نے سانس لیا نا، یہ سانس کا اثر سیدھا جا کے دل پر پڑتا ہے۔ دوسرا، میں یہ جو دیکھ رہا ہوں، اس دیکھنے کے اندر جو بینائی کی قوت ہے اس کا اثر سیدھا میرے دل پر پڑ رہا ہے۔ آپ جو سن رہے ہیں، میں جو سن رہا ہوں، یہ تیسری چیز کان، اس کے ذریعے سے جو سنا جا رہا ہے اس کا اثر بھی دل پر پڑ رہا ہے۔ چوتھی چیز یہ منہ،
منہ کے ذریعے سے جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ ساری چیزوں کا اثر جا کے دل پر پڑتا ہے. اور پانچویں چیز ہے سوچ. یہ ساری وہ 5 چیزیں ہیں جو دل پر اثر ڈالتی ہیں، یعنی کہ نفس پر اثر ڈالتی ہیں. علماء صوفیاء نے فرمایا کہ بندہ اپنی آنکھوں پر بھی پہرا بٹھائے کہ میں کسی غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا، غیر عورت کو نہیں دیکھوں گا، آنکھوں کو جھکا لے. اس پر قرآن عظیم میں بڑی آیات ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. مومنہ عورتوں سے بھی فرماؤ اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، اور مومن مردوں سے بھی فرماؤ اپنی آنکھوں کو جھکا لو. کانوں پر پہرا بٹھائے کہ میں کوئی غلط کام، غلط چیز، غلط کلام، کوئی کسی قسم کا گانے باجے کا جو ساز وغیرہ ہے وہ میں سنوں گا نہیں. میں اگر سنوں گا تو اس سے اپنے رب کا کلام سنوں گا، نبی پاک اور اللہ پاک کی باتیں سنا کروں گا، جائز مناسب جو باتیں وہ سنا کروں گا. کانوں پر پردے بٹھائے جائیں، آنکھوں پر پردے، کانوں پر پردے. سونگنے کے لیے ایسا ماحول چاہیے جہاں بندہ سانس لے تو جو سانس اندر جائے وہاں کی جو مہک ہے وہ پاکیزہ مہک اندر جا رہی ہو تو دل کو پاکیزہ اور صاف کرے گی. بولنے کے لیے اچھی گفتگو کرے اور سوچنے کے لیے مکمل طور پر اچھا سوچے. اس کے لیے ہمیں اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کا بار بار مطالعہ بھی کرنا پڑے گا، اپنی مجلس صحیح کرنی پڑے گی. ہم بیٹھتے کن لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم اٹھتے کن لوگوں کے ساتھ ہیں، کہاں ہمارے دن گزرتے ہیں، کہاں ہماری راتیں گزرتی ہیں. اپنی جلوت کو دیکھنا ہوگا کہ جب ہم لوگوں میں ہوتے ہیں تب میرا رویہ کیسا ہوتا ہے، جب خلوت تنہائی میں جاتے ہیں تو تب میں کس انداز میں اپنا تنہائی کا وقت گزارتا ہوں. یہ سارے اوقات پر زبردست طریقے سے پہرا جب لگائیں گے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی نفس برائی سے بچتے 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 نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ جو نیکی کی طرف مائل ہوگا نفس سے، ایسے بندے کا نفس پھر نفس مطمئنہ بن جایا کرتا ہے. اور ایسا بندہ جب فوت ہونے کے قریب آتا ہے، آخری وقت جب اس کا ہو رہا ہوتا ہے، تب اللہ پاک خود اس بندے کو خطاب فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ والے، اے وہ ذات، اے وہ جان جس کے اندر نفس مطمئنہ موجود ہے، ارجعی الی ربک. تو دنیا میں گیا، 50 سال گزارے، 60 سال گزارے، 70 گزارے، 80 گزارے، اب واپس آ میری بارگاہ میں. اللہ پاک فرماتا اب میری بارگاہ میں آ. اور سورہ رحمان کے اندر یہ حدیث پاک اکثر مفسرین نے لکھی ہے کہ ایسے بندے پر جب موت طاری ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کی جب اندر سے روح نکالنی ہے تو ایسے روح کو نہیں نکالنا بلکہ جنتی پھول لے کر جاؤ. جنتی پھول جب فرشتے لے کر آتے ہیں تو اس بندے کے ناک کے قریب کرتے ہیں، اور جنت کا یہاں کا جب پھول سونگا جائے تو اس کی مہک بڑی کمال ہوتی ہے. اور جنتی پھول جب ایسے بندے کو سنگایا جاتا ہے تو وہ جب ایسے کر کے پھول اس کے ناک کے قریب کرتے ہیں تو آخری وقت بندہ ایک سانس لیتا ہے لمبا، وہ مہک کھینچتا ہے، ادھر فرشتے اس کی روح نکال لیتے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اوپر موت طاری ہو گئی ہوئی ہے. ایسے بندے کے لیے فرمایا کہ اس کی روح کو ایسے نکال لیا جاتا ہے جیسے مکھن کے اندر سے بال کو کھینچ لیا جائے اور مکھن کو پتہ نہ چلے میرے اندر کوئی شہد تھی اور وہ اب مجھ سے جدا ہو چکی ہوئی ہے. تو ایسے بندے کے لیے پھر اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں کس حالت میں، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں واپس آ کہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. آ جا واپس پلٹ آ. فادخلی فی عبادی، تجھ سے پہلے جتنے میرے اولیاء کرام نیک صالح بندے آ چکے، نفس مطمئنہ والے پہلے آ چکے، تو بھی آ کے ان نفس مطمئنہ والوں میں داخل ہو جا، اور وہ جہاں پر ہیں وادخلی جنتی، میں نے جو جنت بنائی ہوئی ہے میری اس جنت میں داخل ہو جا. تو اللہ پاک یہ بشارتیں اس کو موت کے وقت ہی عطا فرما دیتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو نفس ہے نا، اس پر پہرے بٹھانے کے لیے اپنی مجلس صحیح کرنی ہوگی، اپنی نسبت صحیح کرنی ہوگی، اپنا بیٹھنا اٹھنا صحیح کرنا ہوگا. جب مجلس صحیح ہوتی ہے نا تو پھر بندے کو اچھائی کرنے کی طرف دل جو ہے وہ رغبت کرنا شروع کر دیتا ہے. کسی حکیم نے کہا تھا کہ بندہ مالداروں کے اندر رہنا شروع ہو جائے تو مال کی ہوس پیدا ہو جائے گی. گاڑیوں والوں کے اندر رہے گا تو وہ بھی کہے گا میں بھی گاڑیوں میں پھروں. اگر کوئی بندہ عورتوں کے اندر بیٹھنا شروع ہو جائے تو اس کے اندر ہوس بیدار ہونا شروع ہو جائے گی.
اگر بچوں کے اندر بیٹھنا شروع ہو جائے گا، اس بندے کے اندر کھیلنے کودنے کا جو خیال ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر بندہ علماء کے پاس بیٹھے گا تو اس بندے کو علم کی طرف رغبت ہو جائے گی، اور اگر بندہ اولیاء کی مجلس میں بیٹھے گا تو وہ بندہ دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ پاک کی طرف اپنی لو لگا لے گا۔ تو یہ مجلسیں جو ہے، صحبت جو ہوا کرتی ہے، یہ بندے پر اثر رکھتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیو، اپنی صحبت کو خالص بنائیں، پختہ بنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ کریں جو اللہ پاک کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اور اپنی آنکھوں پر، بول چال پر جھوٹ، دغا، فراڈ، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنا، ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے اللہ پاک کے نظام کے تحت زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔